بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ناظرین، میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرز سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، پچھلے ایپیسوڈ میں چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی اور مختلف سوالات ہم دیکھ رہے تھے۔ جس سوال پر ہم نے بات روکی تھی وہ اس نوجوان کا سوال تھا کہ اس کی عمر 25 سے زائد ہو چکی ہے، والدین کا یہ کہنا ہے کہ ابھی اور شادی کے لیے اس کو 2-3 سال رکنا پڑے گا۔ نتیجتاً اس نے یہ سوچا کہ میں جو اپنے آپ کو کچھ ایسا کر لیتا ہوں جس کی بنیاد پر مجھے وہ خواہشاتی باقی نہ رہے۔ اس نے جو ہے ٹیسٹیز نکالنے کی بات کی کہ میں کاسٹریٹ ہو جاتا ہوں تاکہ وہ خواہشات ختم ہو جائیں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز، والدین سے میں گزارش کروں گا کہ اپنے نوجوانوں کے بچوں کی جو ہے نکاح کر دیں۔ 25 سال ویسے ہی کافی عمر ہے ایک انسان کے نکاح کے لیے۔ اس کے بعد بھی اگر ایک انسان نکاح کے لیے اپنی جائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے والدین بیجا روکتے رہے تو اللہ رحم کرے، نوجوان نسل اگر ایسے ڈیسیجنز لینے پر آ جائے، ایسے فیصلے لینے پر آ جائے کہ وہ اپنے آپ کو ختم کرنے کی بات کرے، جنسی اعتبار سے اپنے رجحانات کو مٹانے کے لیے اپنی جسمانی تبدیلیوں کی بات کرے، یہ بہت اچنبے کی بات ہے اور یہ بہت غور و فکر کی بات ہے ان والدین کے لیے جو اپنے بچوں کے نکاح بے وجہ اتنے دنوں تک انتظار کر رہے ہیں۔ 25 سال یا 28 سال جو ان کا ڈیمانڈ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نوجوان اس سے پہلے ایسے قدم اٹھائے، ایسے سٹیپس لے اور اس راستے پر چلے کہ جہاں وہ اپنی نفس کو نقصان پہنچانے کی اور جنسی اعتبار سے رجحانات ختم کرنے کے لیے والدین چونکہ نکاح کے لیے راضی نہیں ہو رہے ہیں، وہ یہ عمل پہ آمادہ ہو رہی ہے۔ میں کہتا ہوں اس سے پہلے یہ ایک وارننگ ہے، ایک الارم ہے قوم اور امت کے لیے کہ وہ اس سے پہلے کوئی اچھے فیصلے لے لے، ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ نوجوان کچھ فیصلے لے لیں گے جس کے بعد وہ اپنی زندگی اور تمام چیزیں برباد کر لیں گے، پھر ہم پچھتائیں گے۔ اور اس نوجوان سے کہوں گا یہ ڈیسیجن بالکل آپ کا غلط ہے، آپ کو اس ڈیسیجن کو بدلنا ہوگا، آپ کو اپنے آپ کو اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، آپ کو صبر کرنا ہوگا، اس چیز کو یوں سمجھنا ہوگا کہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے آزمائش ہے اور اس آزمائش میں آپ کو کھرا اترنا ہوگا، اور آپ کو یہ تمام جو آپ نے کہا کہ میں کاسٹریٹ کر لیتا ہوں اپنے آپ کو اور اپنے جو ہے اس طرح سے جو ہے فوتے نکال لوں گا اپنے میں جو ہے، اور اس طرح سے جو ہے میں اپنے آپ کو جنسی اعتبار سے، خواہش کے اعتبار سے سیکشولی ختم کر دوں گا، یہ بالکل غلط ڈیسیجن ہوگا آپ کا۔ اس لیے کہ اللہ کی خلقت میں آپ بے وجہ، اللہ نے جیسا آپ کو بنایا اس میں آپ بے وجہ تبدیلی لا رہے ہیں، لہٰذا یہ جائز نہیں ہوگا، یہ آپ کے لیے ایک ڈیسیجن غلط اور حرام ڈیسیجن ہوگا، لہٰذا آپ اس پہ سوچیں، ایسا کوئی ڈیسیجن نہ لے، صبر کرے، انتظار کرے اور دعا کرے اللہ تعالیٰ سے اور کوشش کرتے رہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے والدین اس چیز کے لیے راضی ہو جائے، اور اگر والدین اس سے بھی آگے جو راضی نہ ہو تو بہرحال آپ کے اس منانے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ نوجوان میں سمجھتا ہوں بہت اچھا جانتے ہیں کس طرح سے اپنے والدین کو منائیں، اور یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جو بچے شریر ہوتے ہیں، شرارتی ہوتے ہیں، والدین ان کے نکاح تو بہت جلدی کر دیتے ہیں۔ اب یہ بچہ عزت کے ساتھ رہ رہا ہے، چاہ رہا ہے کہ اس کا نکاح ہو، اور والدین اتنے دنوں تک انتظار کروا رہے ہیں، کتنی عجیب بات ہے۔ اگر ایک بگڑا ہوا بچہ ہو آپ کا تو کتنے جلدی آپ دوڑ دوڑ کے اس کی شادی کے لیے وہ کرتے ہیں کہ جلدی شادی کر دو، کچھ تو بھی نیا کر دیں گا، کچھ تو بھی گڑبڑ کر دیں گا۔ اور یہ بچہ جو رک رہا ہے، آپ سے پوچھ رہا ہے، انتظار کر رہا ہے کہ آپ ہاں کہیں، اور آپ اس کو انتظار کرنے لگا رہے، اتنا لمبا لے جا رہے ہیں، کتنا اچھا ہوتا، کیا ہی بہتر ہوتا اور کتنا بھلا ہوتا یہ کہ آپ والدین سوچتے اور اس بچے کی بات کو مان لیتے کہ یہ بچہ اچھا ہے تبھی تو آپ سے پوچھ رہا ہے، ورنہ اگر لا کر ایک لڑکی کو کھڑا کر دیتا اور کہتا ہے کہ والدین یہ آپ کی بہو ہے تو آپ کیا کر سکتے تھے بتائیے؟ نہیں نا۔ تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بچے اچھے ہیں والدین کی سنتے ہیں، والدین ان کی بات نہیں مانتے، اور جو بچے بگڑے ہوئے خراب ہوتے ہیں والدین دوڑ دوڑ کے ان کی شادی کرنا چاہتے ہیں، بیٹے شادی کر لو، وہ بولتا نہیں، بیٹے شادی کر لو، وہ بولتا ہے نہیں، اور یہاں بچہ کرنا چاہ رہا ہے، آپ کہہ رہے ابھی نہیں ابھی نہیں۔ تو میں کہوں گا اس طرح سے دیر نہ کرے، شرعی کو عذر آپ کے پاس نہیں ہے، لہٰذا اس بچے کا آپ نکاح کر دیں، اور اس بچے سے کہوں گا ایسا کوئی ڈیسیجن نہ لے، صبر کرے، تحمل کرے، انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ اچھے راستے نکالے گا۔ سوالات اور بھی ہیں، آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ کسی نے ایک سوال کیا ہے، if wife is pregnant and cannot perform ہم بستری، کہ اگر عورت ان کی بیوی حاملہ ہے اور وہ ہم بستری نہیں کر سکتی ہے due to medical conditions, can we ask our wife or can we ask wife to masturbate so we don't end up doing unlawful acts؟ کسی نے سوال کیا کہ ان کی بیوی حاملہ ہے
اور وہ ہم بستری نہیں کر سکتی، میڈیکل کنڈیشن اس کے ایسے نہیں ہیں، تو کیا مرد بیوی کے ذریعے ہم بستری کے لیے یا اس تسکین کو حاصل کرنے کے لیے ماسٹربیٹ کروا سکتا ہے؟ شادی تو ہوگی لیکن کئی مہینوں تک انتظار کرنا ہے، یا کچھ وجہ سے سال 2 سال بھی ہو سکتا ہے، کسی میڈیکل کنڈیشنز کی وجہ سے، پیدائش کو چھوڑ دیجئے، کوئی بیماری ہے، 1 سال ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، تب پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ انسان اپنی بیوی سے کروا لیتا ہے، تو بہرحال جو ہے علماء کے نزدیک یہ درست ہوگا۔ یہ فتاوی ایسے موجود ہیں جس میں اجازت ہے کہ مرد اس طرح سے کر سکتا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، سوالات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اگلا سوال ہم دیکھتے ہیں، اور اگلا سوال اس طرح سے ہے، انہوں نے سوال کیا ہے یہ کہ ایک شخص نے یہ قسم کھا لی کہ وہ مشت زنی نہیں کرے گا، ماسٹربیشن نہیں کرے گا، لیکن قسم کھانے کے بعد اس نے قسم توڑ دی، مطلب اللہ کی قسم کھائی، اور یہ وجہ سے کہ وہ مشت زنی کرتا تھا، اپنے ہاتھ سے جو ہے منی نکالتا تھا، ندامت ہوئی، اس نے اللہ کی قسم کھا لی لیکن پھر قسم توڑ دی، اب وہ کیا کرے؟ سوال قسم کے کفارے کا ہے لیکن ریلیٹڈ ٹو سیکشول ایشوز ہی ہے کہ ایک آدمی مشت زنی کرتا تھا، بری عادت تھی، اس نے توبہ کی اللہ سے اور یہ تہیہ کیا کہ قسم کھا لی کہ میں اب کبھی مشت زنی نہیں کروں گا، لیکن ہوا یہ کہ پھر یہ ٹوٹ گیا۔ دیکھیے اس نے جو تہیہ کیا، جو ارادہ کیا کہ مشت زنی نہیں کریں گا، بہت اچھا ارادہ ہے اور اسے چاہیے کہ اس پر قائم رہے، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ارادہ کرنے کے بعد بھی، قسم کھانے کے بعد بھی نہیں کر پایا، توڑ دیا قسم، مشت زنی کر لیا، اب کیا کرے؟ اور بہت سارے نوجوانوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، وہ قسم کھا لیتے پھر پریشان ہوتے ہیں۔ دیکھیے قسم کھائیے اور پکا ارادہ کیجئے کہ کام نہ کرے آپ کبھی، اب لیکن ٹوٹ گئی تو کیا کرے؟ تو آپ کو قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، اور وہ اس طرح سے کہ 10 مسکینوں کو آپ کھانا کھلائے، 10 مسکینوں کو یا تو کپڑے پہنائے یا 3 دن کے روزے رکھے، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے یا جو ہے 3 دن کے روزے رکھے، یہ قسم کا کفارہ ہے، تو آپ کو قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ لیکن میں یہ کہوں گا قسم کا آپ کفارہ دیں، لیکن اس بات کو بھی آپ یاد رکھیں اپنے ذہن کے اندر کہ آپ وہ عمل چھوڑ دیں، اس لیے کہ وہ عمل بہت قبیح اور برا ہے، آپ کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ورنہ اس عمل میں جا کے نوجوان اپنی زندگیاں اور جوانی بہرحال برباد کرتے ہیں۔ تو قسم کا کفارہ دے دے، اور اس عمل کو میں پھر کہوں گا کہ قسم نہ بھی کھائے تو پکا ارادہ کرے، مصمم جو ہے کہ میں اس گناہ میں، اس جرم کی طرف اور اس گناہ کے راستے پہ نہیں جاؤں گا، انشاءاللہ اس کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوں گا۔ آئیے سوالات کا سلسلہ جاری ہے، ایک اور سوال ہم لیتے ہیں۔ سوال اس طرح سے آیا ہے کہ when I ask my wife for sexual desire and she says no with no reason, if I masturbate upon asking 2 to 3 times, then it's still a sin doing masturbation. کسی نے سوال کیا ہے کہ وہ شادی شدہ ہے، بیوی کو منا رہے ہیں کہ وہ ہم بستری کرے، بیوی راضی نہیں ہوتی، 2 3 4 بار اس سے کہا، تو کیا وہ مشت زنی کر لے، ماسٹربیٹ کر لے، اپنا منی خود نکال لے؟ تو یاد رکھیے بیوی کا کام سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر شوہر اسے بلائے تو بنا شرعی عذر کے وہ نہ کہے۔ تو جو سوال ہمارے پاس آیا تھا وہ یہی تھا کہ بیوی کو شوہر بلا رہا ہے 2 بار 3 بار 4 بار لیکن وہ نہیں آ رہی ہے، تو کیا شوہر جو ہے مشت زنی کر لے؟ تو یاد رکھیے اس کی اجازت شوہر کو نہیں ہے، اس لیے کہ وہ 2 سے 3 بار صرف بلا رہا ہے، اس کے پاس ہو سکتا بیوی ناراض ہو سکتا وہ بعد میں آ جائے، ہو سکتا سہولت پیدا ہو جائے، لیکن اتنے آسانی سے کہ چونکہ بیوی 1 بار 2 بار یا 3 بار بلانے میں نہیں آ رہی ہے، تو اس کا معنی بالکل یہ نہیں ہوتا کہ وہ آدمی مشت زنی کرے یا جو ہے اپنے ہاتھ کا استعمال کرے، بلکہ وہ انتظار کرے، بیوی کو بتائے، بیوی کا کام ہے کہ اپنے شوہر کی بات مانے، بلا وجہ بنا شرعی عذر کے اس سے دور نہ جائے، شوہر کی اطاعت کرے، فرمانبرداری کرے، اس کی تابعداری مطلب اس کی تابعداری میں رہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی اطاعت کرے۔ اس کی اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ جب وہ اپنے جنسی خواہشات کے لیے بلا رہا ہے تو بھی بیوی انکار نہ کرے۔ تو عورتیں اپنے شوہر کو بلا وجہ منع نہ کرے، اور شوہر لیکن 1 سے 2 بار نہ بلانے پہ نہ آئے، تو اس طرح کا عمل نہیں کر سکتا ہے۔ آگے آئیے ایک اور سوال ہم دیکھتے ہیں۔ اس سوال کو انشاءاللہ عزیز ہم ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک کے بعد پھر ہم حاضر ہیں، اور بریک سے پہلے جو ہم سوال ہم لیا تھا، انسان کچھ سوچ لے یا خیال لا لے تو جو مادے نکلتے ہیں، تو کیا اس سے ان کا سوال تھا میری نماز درست ہے اس کے بعد یا مجھے غسل لینا ہوگا؟ تو یاد رکھیے ایسا کچھ اگر نکل جائے تو صرف اور صرف اسے دھونا ہے، اس کے لیے غسل واجب نہیں ہے، صرف وہ اپنے آپ کو دھو لے
اس کے بعد اپنے کپڑے پہ جہاں وہ چیز لگی ہے اس کو دھو لے اور اس کے بعد وہ نماز کو جا سکتا ہے۔ اس سے صرف وضو ٹوٹتا ہے، غسل کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا اسے غسل کرنے کی اس معاملے میں ضرورت نہیں ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں، اور بھی سوالات ہیں۔ ایک سوال اس طرح سے ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ بیرون ملک کام کرتے ہیں اور وہاں جو ہے ان کے تعلقات ایک ایسی خاتون سے ہوئے جو ان کے ملک کی نہیں ہے، وہ بھی کسی دوسرے ملک سے وہاں آئی ہے، اور تعلقات اس حد تک چلے گئے کہ انہوں نے اس سے زنا کر لیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، والدین لیکن اس کی اجازت نہیں دیتے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے اس دوسرے ملک کی لڑکی سے شادی کر لی تو پھر ہم سے رشتہ توڑ دینا یا پھر ہمارے نزدیک نہیں آنا۔ حالانکہ وہ لڑکی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتی تھی، مسلمان نہیں تھی، وہ اسلام میں بھی آ گئی اس وجہ سے۔ تو اب میں کیا کروں، اس سے شادی کروں یا والدین کی بات مانوں اور اس سے نکاح نہ کروں؟ تو سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیے، استغفار کرے، توبہ کرے، رب سے معافی مانگے اور اس لڑکی کی شادی کرے۔ آپ نے جو عمل اس سے زنا کیا، اس بنیاد پر اب اس سے آپ کو شادی کرنی ہی پڑیں گی، اس لیے۔ اور آپ نے یہ بھی لکھا کہ آپ اس سے چاہتے بھی ہیں اور آپ اس سے شادی بھی کرنا چاہتے ہیں، والدین نہیں چاہ رہے ہیں، لیکن اب والدین کو آپ بتائیے، اس لیے کہ انہوں نے وہ عمل کر لیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، زنا۔ اب اس کے بعد ظاہر سی بات ہے وہ اس سے نکاح کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اب جو بھی معاملہ تھا وہ ہو چکا ہے۔ اب اگر اس عورت کو یہیں چھوڑ دیا جائے تو اس کی زندگی بھی خراب ہو جائیں گی، اور ہو سکتا ہے آپ دوسری شادی کریں تو آپ کا دل بھی جو ہے عورت سے، دوسری لڑکی سے اتنی محبت الفت نہ ہو۔ لہٰذا میں تو یہی کہوں گا، والدین سے بھی کہوں گا کہ اب اس لڑکے کا نکاح اسی لڑکی سے کر دیا جائے، ورنہ معاملہ بہت حد تک بڑھتا ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ عمل ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ زنا ہے۔ اب چونکہ ہو گیا، اب اسلامی حکومت نہیں ہے، اب کیا کرے، سزا تو نہیں ہے، تو آپ اللہ سے توبہ کرے، سخت توبہ کرے، بہت استغفار کرے، توبہ کرے، رب سے معافی مانگے اور اس لڑکی کی شادی کرے۔ اور اس لڑکی کے لیے بھی ضروری ہے کہ توبہ کرے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھی تب اس نے جب یہ عمل کیا، لیکن پھر بھی اب وہ جو ہے مسلمان ہو چکی ہے، اس کو چاہیے توبہ کرے، اور آپ کو چاہیے کہ آپ بہت توبہ کریں، اس لیے کہ آپ نے یہ جرم کیا، جو ہے گناہ کیا، جس کو ہم زنا کہتے ہیں، لہٰذا توبہ کرے اللہ سے اور اسی لڑکی سے نکاح آپ جو ہے کر لے، والدین کو اس معاملے میں راضی کرے اور ان کو منائیں۔ آگے ہم چلتے ہیں، سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ایک اور سوال اسی طرح آیا ہے، کیا ہم بستری کرتے وقت میاں بیوی آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے، ہم بستری کے وقت، جماع کے وقت میاں بیوی آپس میں بات کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں، کوئی برائی نہیں۔ ہاں ظاہر سی بات اللہ کا ذکر نہیں کریں گے، لیکن بات چیت کا جہاں معاملہ ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اسی سے متعلق وہ آگے سوال کرتے ہیں، اور وہ سوال اس طرح سے ہے کہ کسی نے ان سے کہا کہ شوہر اور بیوی میں سے، شوہر اور بیوی اگر ہم بستری کے وقت ایک دوسرے سے بات کر لیں، تو انہوں نے کہا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا کیا تو بچہ گونگا پیدا ہوگا یا پھر توتلا پیدا ہوگا، مطلب صحیح بات نہیں کر پائیں گا، یا پھر اس کی بات چیت میں کوئی نسخ ہوگا، کمزوری ہوں گی، کمی ہوں گی۔ تو دیکھیے، جماعی ہم بستری کے وقت بات کرنے کی کوئی ممانعت ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا بات کی جا سکتی ہے، اور یہ توہام ہے، وہم ہے کہ اگر میاں بیوی جماع کے وقت بات کرے تو بچہ گونگا، مطلب بات نہیں کرتا، مکہ جس کو کہتے ہیں، یا جو ہے وہ بول نہیں پائیں گا، یا ڈیف اور ڈم پیدا ہوگا، یا پھر اس کے بات کرنے میں کوئی کمزوری ہوں گی، لکونت ہوں گی، یا توتلاہٹ کی مطلب بات کریں گا لیکن کلیئر بات نہیں کر سکیں گا، ایسی بات جس میں الفاظ پھسلتے اور گھس جاتے ہو، ٹھیک ہے، تو یہ بالکل درست نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی صحابی کے قول سے ثابت ہے، لہٰذا یہ بے بنیاد چیز ہے جس کو لوگ لے بیٹھے ہیں کہ اگر بات کریں گے تو اس سے یہ مسئلہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، انسان بات کر سکتا ہے، ضرورت پڑنے پر ہی بات چیت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جہاں آپ نے کہا دلیل کیا ہے، کچھ بڑے کہتے ہیں کہ غلط ہے، تو دیکھیے بڑے ہر بار کوئی ضروری نہیں کہ صحیح بات کہیں، ہاں اگر جو باتیں صحیح ہیں قرآن حدیث سے ثابت، ٹھیک ہے، لیکن ہر بات تو بڑوں کی صحیح ہونا ضروری نہیں ہے، لہٰذا یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے، انسان بات کر سکتا ہے۔ آئیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک سوال اسی قسم کا آیا ہے، اور سوال یہ ہے، اگر کسی نے سیکس کے دوران کسی کی شرمگاہ اپنے منہ میں لے لیا تو کیا اس کا منہ ہمیشہ کے لیے ناپاک ہو جائے گا اور وہ کبھی زندگی میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا یا کر سکتی ہے؟ تو کسی نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص کسی کی شرمگاہ منہ میں لے، مرد عورت کی، عورت مرد کی، تو کسی نے ان سے کہا ان کا منہ ہمیشہ کے لیے ناپاک ہو جائے گا اور وہ کبھی قرآن نہیں پڑھ سکتے، ذکر نہیں کر سکتے، تلاوت نہیں کر سکتے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، بالکل صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے بہت تفصیل میں
بہت وضاحت میں پہلے یہ بات رکھ دی ہے کہ اگر میاں بیوی ایسا کر لے، حرام تو نہیں کہا جا سکتا، احتیاط کرنا چاہیے، لیکن اس سے ذکر کا یا زبان کی ہمیشہ والی ناپاکی کا یا منہ کی ہمیشہ والی ناپاکی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ایسا کیا ہے تو بہرحال اس سے ہمیشہ کے لیے منہ ناپاک نہیں ہوتا، اور قرآن کی تلاوت وغیرہ یہ ممنوع نہیں، بالکل بہرحال وہ کی جا سکتی ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور سوال لیتے ہیں۔ سوال اس طرح سے ہے، اور سائل نے سوال کیا ہے، کوشچنر نے، کہ کیا مسلم کانڈم یوز کر سکتا ہے؟ بہرحال یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے جو لوگ بار بار پوچھتے ہیں یا پھر شرماتے ہیں پوچھتے، لیکن کسی نہ کسی طرح سے بات سامنے آ ہی جاتی ہے۔ تو کیا ایک مسلمان کانڈم یوز کر سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے، کانڈم ایک قسم کا کانٹرسیپٹیو ہے، مطلب یہ کہ اولاد کی پیدائش کو روکنے کے جو ذرائع ہیں آج کل موجود، اس ذریعے میں سے یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ مرد اپنی شرمگاہ کے اوپر یا عورت کی شرمگاہ کے اندر کانڈم لگایا جاتا ہے، جس کو میل اینڈ فیمیل کانڈم چونکہ دونوں قسم کے آتے ہیں، اور پھر وہ ہم بستری کرتے ہیں تاکہ منی اگر مرد کا خارج ہو تو وہ اس کانڈم میں جمع ہو جائے۔ کمپنیاں خود اس چیز کا دعویٰ کرتی ہے کہ 100% یہ کانٹرسیپٹیو نہیں ہے، اس کے بہت زیادہ امکانات ہے کہ کانڈم کی یوز کرنے کے بعد بھی اولاد ہو۔ تو سوال یہ کیا ایک مسلم کانڈم یوز کر سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے، اگر یہ ٹیمپرری میجر ہے، ایک ایسا قدم ہے کہ جو تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے وقفے کے لیے، کچھ دنوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے یا کچھ سال کے لیے اولاد کی پیدائش میں تاخیر کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تاخیر کرنے کی وجہ بیوی کی صحت ہو سکتی ہے، ایک بچے کا بہت زیادہ چھوٹا ہونا ہو سکتا ہے، میڈیکل ریزن ہو سکتا ہے، یا پھر بیوی کی ایسا کوئی مرض ہے جس کی وجہ سے اولاد وجود میں آنا اس کی جان کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، تو ٹیمپرری یہ میتھڈ یوز کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک بات غور سے سن لیں، وہ یہ ہے کہ کانڈوم کے یوز کرنے کے بعد بھی اولاد وجود میں آتی ہے، یہ کئی بار دیکھا گیا ہے، اس لیے کہ کانڈوم کمپنیاں خود یہ چیز لکھ دیتی ہے کہ 100% گارنٹی نہیں ہے، اور 100 میں سے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے 10 یا 20% لوگوں کو اولاد کانڈوم یوز کرنے کے بعد بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے اس کا منی لیک ہو جاتا ہے، اسپرمس لیک ہو جاتے ہیں اور وجائنا میں پہنچ جاتے ہیں اور اووریز سے جا کر مل جاتے ہیں، جس سے اولاد وجود میں آ جاتی ہے۔ تو ایک بات یاد رکھ لیجیے، وہ یہ ہے کانڈوم کا یوز ٹیمپرری کرنا جائز ہے، درست ہے، علماء نے اس کا جواز دیا ہے، حالانکہ پسندیدہ نہیں ہے لیکن جائز ہے۔ لیکن اس بات کو آپ غور سے سن لیں، وہ یہ ہے اولاد اگر وجود میں آ جائے کانڈوم کی یوز کے بعد بھی تو اس کو ضائع نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اولاد کے وجود میں آنے سے پہلے کچھ ٹیمپرری میتھڈز ہیں، جن میتھڈز میں سے پلس ہے، کانڈومس ہے، اور بھی قسم کے کانٹرسیپٹیوز یوز ہوتے ہیں جو کبھی مرد لیتا ہے کبھی عورتیں لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس بات کو یاد رکھ لیں، کوئی بھی کانٹرسیپٹیو میتھڈ آپ یوز کر رہے ہیں اور اس کے بعد بھی اولاد وجود میں آ جائے تو وجود میں آنے کے بعد اس کو ضائع نہیں کیا جا سکتا، نہ 40 دن کے اندر نہ 4 مہینے کے اندر۔ ایک بار آ گئی، کنسیو ہو گئی، وہ وجود میں آ گئی اور باپ سے نکلا نطفہ جا کر ماں کے انڈوں سے مل گیا پیٹ کے اندر، اب جو ہے اولاد وجود میں آنے کے بعد اس کو ضائع کرنا شریعتاً حرام ہے۔ کچھ لوگ ایک غلط فہمی میں ہوتے ہیں، نہیں 40 دن تک یا 4 مہینے تک ضائع کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں روح نہیں پھونکی جاتی، بالکل غلط ہے، یاد رکھیے وجود میں آنے کے بعد کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر آپ ٹیمپرری پریکاشن کے طور پر کانڈم کی یوز کی بات کر رہے ہیں، کیا ایک مسلم یوز کر سکتا ہے، تو ایز اے ٹیمپرری پریکاشن ہاں یوز کیا سکتا ہے، اس کے جواز کے بہت سارے فتوے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کے بعد بھی اولاد وجود میں آ جائے تو اس کو ضائع نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بہت سارے کیسز میں فیلئر نظر آیا ہے کہ کانڈم کی یوز کے بعد بھی اولاد وجود میں آئی ہے۔ تو لہٰذا اس بات کو آپ ذہن میں رکھ لیں، یوز تو کیا جا سکتا ہے لیکن اولاد اگر وجود میں آ جائے اس کے استعمال کے بعد بھی تو اولاد کو ضائع نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں، ایک اور سوال لیتے ہیں۔ سوال اس طرح سے ہے کہ شادی کی پہلی رات جو ہے ایک لڑکا جو ہے اپنی دلہن سے، اپنی بیوی سے ملتا ہے، لیکن ایک گھبراہٹ اور ایک پریشانی ہوتی ہے جس کی وجہ سے لڑکا اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے میں شروعات میں یا ابتدائی مرحلے میں وہ جو ہے اس کا منی خارج ہو جاتا ہے، یا پری میچور ایجیکولیشن یا گھبراہٹ سے وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے، جس سے اب وہ ڈرتا ہے کہ اب میری بیوی سمجھیں گی میں کمزور ہوں، اور لڑکی یہ سمجھتی کہ لڑکا واقعی میں کمزور ہے، اس کی کیا حقیقت ہے۔ تو دیکھیے سب سے پہلی بات کہ پہلی بار جب میاں بیوی ملتے ہیں، لڑکا لڑکی ملتے ہیں، تو گھبراہٹ ہوتی ہے، ایک نیا پن ہوتا ہے، یہ عمل پہلے دونوں بھی نہیں کیے ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی نے دوسری شادی کی یا مطلقہ بیوہ سے شادی کی تو وہ پہلے سے اس کو علم ہوتا ہے، یا یہ آدمی خود ایک سے زیادہ شادی کر رہا ہے یا عورت کی ایک سے زیادہ شادی، ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر
یہ معاملہ اس طرح سے نہیں ہے اور وہ مل رہے ہیں پہلی بار، تو گھبراہٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار انسان اس عمل میں جانے سے پہلے ہی منی خارج ہو جاتا ہے یا شروعات کرتے ہی ہو جاتا ہے۔ تو لڑکی کا یہ کام نہیں ہے دلہن کا کہ اتنے جلدی ایک آئیڈیا لے لے کہ میرا شوہر کہیں کمزور تو نہیں ہے۔ لڑکے کا بھی کام ہے اتنے جلدی گھبرانا چاہ رہے میرے سے یہ ہوگا کہیں میں کمزور تو نہیں ہوں، انفٹ تو نہیں ہوں، اس لیے کہ یہ پہلی بار تھا اور گھبراہٹ ہوتی ہے، ڈر ہوتا ہے، انسان پریشانی کے عالم ہوتا ہے، بہت ساری باتیں شادی کے پہلے شادی کے بعد چلتی رہتی ہے، بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہے، جو سوچ کے آیا ویسا نہیں ہوتا ہے، وہاں کچھ اور ہی نظر آتا ہے۔ تو اس میں اگر ایسی گھبراہٹ میں کچھ اس طرح سے ہو جائے تو نہ لڑکا یہ سمجھے وہ کمزور ہے اور نہ ہی لڑکی اتنے جلدی آئیڈیا بنا لے کہ ارے میرا شوہر تو کمزور ہے، پہلی رات میں اتنی جلدی وہ جو ہے پری میچورلی ایجیکولیٹ ہو گیا، اس کا منی خارج ہو گیا، آگے کیا کریں گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تھوڑا سا وقت دونوں کو لگتا ہے، نہ شوہر اتنے جلدی کوئی ڈیسیجن بیوی کے بارے میں لے اور نہ ہی بیوی اس کی جو وہ لڑکی اتنے جلدی کو اپنے شوہر کے بارے میں ڈیسیجن لے۔ اتنے جلدی کوئی ڈیسیجن لینے والی یہ چیز نہیں ہے کہ ایک رات میں آپ نے دیکھا اور سوچ لیا، بلکہ وقت جانے دے۔ وقت جانے کے ساتھ ساتھ جب تھوڑی سی آپس میں میل جول بڑھ جاتا ہے تو پھر یہ مسائل الحمدللہ حل ہو جاتے ہیں۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف چلتے ہیں۔ تو سوال اس طرح سے ہے کہ شادی کے بعد ایک آدمی میڈیکلی یہ پروف ہوتا ہے کہ وہ انفٹ ہے کہ وہ باپ بنے، فادر بنے، تو وہ یہ کرتا ہے کہ اس کی بیوی کو چونکہ اسے طلاق نہیں دینا ہے یا وہ نہیں چاہتا بیوی اس کو چھوڑے ورنہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جسمانی طور سے کمزور تھا، باپ نہیں بن سکتا ہے، تو وہ یہ کرتا ہے کہ اپنی بیوی کو فورس کرتا ہے، طلاق بھی نہیں دیتا اور فورس کرتا ہے کہ اس کے باپ سے وہ جو ہے ہم بستری کرے تاکہ اولاد پیدا ہو اور اس کا نام بھی نہ بدنام ہو اور اس کی کمزوری بھی لوگوں میں ظاہر نہ ہو۔ ایسا ایک سوال آیا ہے۔ انشاءاللہ عزیز ابھی وقت ہے کہ ہم اس ایپیسوڈ کو ختم کریں۔ اگلے ایپیسوڈ میں جب ہم انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے اس سوال کا ہم جواب دیں گے، اور بھی بہت سارے سوالات ہمارے پاس ہیں انشاءاللہ عزیز، اس کو آپ کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کروں گا۔ تب تک کے لیے آپ سے ہم جو الوداع کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔